پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ 2 رکعت پڑھنے والا اللہ کے جو غافل بندے ہیں، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے ہیں، اللہ سے دور ہوئے بندے ہیں، ان میں شمار نہیں ہوتے 2 رکعت چاشت کے وقت پڑھ لینے سے۔ جو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں دن بھر عبادت کرتے نہیں، اس میں انہیں شامل ہو جائے۔ جو 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کے دل کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور جو 8 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا بڑا فرما بردار ہے۔ جو 12 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ چاشت کی نماز کے بارے میں اور بھی ہے۔ چاشت کی نماز کی نیت 2 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہر طرح کا اختیار ہے، کیسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت بھی پڑھ لو، 2 رکعت بھی، 2 رکعت کر کو نیت بھی مانی جا سکتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بھی معصور ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ بڑے توبہ کو قبول کرنے والے، بڑے غفار ہیں، مغفرت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت بھی فرمایا ادا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح روایت کے مطابق مشہور روایت میں 8 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چاشت کا وقت جن دن کی چوتھائی حصہ ہے، مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے برکات میں ذکر فرماتے ہیں، وہی ربع النہار۔ اس اعتبار سے اگر 6 بجے سورج طلوع ہو تو 9-10 بجے دن کا چوتھائی حصہ شروع ہو جائے گا۔ شرح احیاء میں سورج کے بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ سورج پوری طریقے سے اٹھنے کے بعد سے لے کر زوال تک کیا ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز میں سورہ الشمس اور والضحیٰ پڑھیں۔ الشمس والضحیٰ بھی، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ نہیں آیا تو جو صورت یاد ہے اسے کیا کریں؟